بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روایت ہے کہ حضرت شمعون علیہ السلام بڑے حق پرست، زبردست، شجاع اور بہادر انسان تھے، اور یہ بھی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے بدن پر بے حد بال تھے، جیسے سر کے بال ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت بہت زیادہ عطا کی تھی۔ ایک شہر جس کا نام عموزیہ ہے، دریائے روم کے کنارے، اس شہر کے بادشاہ کا نام فوطا تھا۔ وہ بڑا ہی کافر تھا۔ اس نے ایک مکان بھی عالی شان دریا کے کنارے تیار کروایا تھا، اور اس مکان کے بڑے بڑے ستون تھے، اور وہ اس پر اپنا جشن منایا کرتا تھا۔ اور حضرت شمعون علیہ السلام 4 مہینے ہر سال اس بادشاہ سے جا کر لڑا کرتے تھے، اور اس کافر بادشاہ کا 6000 کا لشکر تھا۔ حضرت شمعون علیہ السلام سے وہ لشکر بھی لڑا کرتا تھا، اور حضرت شمعون علیہ السلام چونکہ بڑے جری اور بہادر تھے، اس لیے اکیلے ہی اس کافر بادشاہ کے لشکر میں گھس کر ہر مرتبہ تقریباً 1000 اس کے فوجی مار کر آتے تھے اور کثیر تعداد میں مجروح کراتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے اللہ کی عبادت برابر کیا کرتے تھے، اور 4 مہینے برابر اللہ کی مخلوق کی ضیافت بھی کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کافروں پر ہمیشہ ان کو ہی غالب رکھتا تھا۔ اسی وجہ سے تمام کافر ان سے عاجز رہتے تھے۔ اور ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی کو کچھ فریب دیا جائے، تب بادشاہ عموزیہ نے فریب کر کے کسی شخص کو مخفی شمعون علیہ السلام کی بیوی کے پاس بھیجا۔ اس نے کہا، اے بی بی، ہم دیکھتے ہیں کہ شمعون علیہ السلام تمہاری طرف رغبت نہیں کرتا، اور ان کا خیال کسی غیر کی طرف ہے۔ تم اگر ایک کام کرو کہ ان کو کسی طرح مار ڈالو تو ہمارا بادشاہ عموزیہ تم سے نکاح کر لے گا، پھر تم بہت آرام سے رہو گی، اور تخت و سلطنت بھی تم کو مل جائے گا، اور تم بھی بادشاہی کرو گی۔ پس اس عورت نے دنیا کے مال و متاع کی خاطر کہا کہ جو تمہارا بادشاہ حکم کرے گا میں اسے بجا لاؤں گی۔ تب اس نے ایک رسی اس کو دی کہ جب حضرت شمعون علیہ السلام رات کو سو جائیں تو تم اس کو رسی سے باندھ رکھنا، اور پھر ہمیں خبر کر دینا، ہم اسی حالت میں بادشاہ کے پاس اسے لے جائیں گے اور وہیں اس کو مار ڈالیں گے۔ بس اس مردود کے کہنے سے حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی نے اپنے پاس رسی چھپا کر رکھی۔ جب رات ہو گئی اور حضرت شمعون علیہ السلام سو گئے، بیوی نے ان کو نیند کی حالت میں باندھنا شروع کیا۔ اچانک وہ نیند سے بیدار ہو گئے، اور انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں بندھے دیکھے۔ رسی کو توڑ ڈالا اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ کس نے مجھے باندھا تھا؟ وہ بولی کہ میں نے خود ہی باندھا تھا۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے پھر کہا کہ تم نے مجھ کو کیوں باندھا؟ وہ بولی، میں تمہارا زور آزماتی تھی کہ تمہارے اندر زور ہے یا نہیں، اور میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کوئی دشمن تم سے لڑ سکتا ہے یا نہیں۔ یہ سن کر حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا کہ تم خاطر جمع رکھو، کوئی دشمن اللہ کے فضل سے ہم سے زور میں بڑھا نہیں ہو سکتا۔ پھر 4 مہینے کے بعد حضرت شمعون علیہ السلام اس شہر میں جہاد فی سبیل اللہ کے واسطے گئے، اور پھر وہاں سے لڑائی فتح کر کے واپس تشریف لے آئے۔ پھر بادشاہ عموزیہ نے حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی کے پاس لوگوں کو بھیجا۔ وہ بولی، میں نے اس کو باندھا تھا، لیکن وہ بڑا ہی زور آور ہے، اس نے رسی کو توڑ ڈالا، تم لوگ بادشاہ سے جا کر کہہ دو۔ چنانچہ وہ لوگ پھر بادشاہ کے پاس واپس آ گئے اور بادشاہ سے کہا۔ پھر بادشاہ نے بہت سا مال دولت دے کر ایک لوہے کی زنجیر حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی کے پاس بھیجی کہ اب اس سے اس کو باندھ کے رکھنا، اور پھر فوراً مجھ کو خبر دے دینا۔ بس دوسرے دن حضرت شمعون علیہ السلام کو ان کی بیوی نے لوہے کی زنجیر سے باندھا۔ جب حضرت شمعون علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں پھر زنجیر سے بندھے دیکھے۔ یہ دیکھتے ہی انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں ہلائے تو وہ زنجیر ٹوٹ گئی۔ پھر اس کی خبر بادشاہ کو پہنچی۔ بادشاہ عموزیہ بولا کہ لوہے کی زنجیر سے اور کوئی چیز مضبوط نہیں ہے، آخر میں اس کے باندھنے کے واسطے اور کیا بھیجوں؟ اب تو صورت یہی ہے کہ اس سے کہو کہ جس طرح ہو سکے اس کو میرے پاس بھیج دو۔ پھر انہوں نے حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی سے جا کر کہا،
وہ بولی بہت اچھا، میں کچھ تدبیر کروں گی اور پھر آپ کو کہہ بھیجوں گی۔ ایک دن حضرت شمعون علیہ السلام لڑائی سے واپس آئے اور اپنی بیوی سے ہر طرح کی باتیں کرنے لگے۔ ان کی بیوی نے کہا، اے صاحب، تم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زور دیا ہے، اب تم ہی ہم کو بتاؤ کہ ایسی کوئی چیز بھی ہے کہ اس سے تم کو باندھ کر رکھ سکیں اور تم اس کو باوجود زور آزمائے کے توڑ بھی نہ سکو۔ یہ سن کر حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا کہ تم کو اس سے کیا مطلب ہے اور یہ چیز تم کیوں پوچھتی ہو؟ وہ بولی، میں پوچھتی ہوں کہ تم سے کوئی اور چیز بھی زور آور ہے یا نہیں؟ یہ سن کر حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا کہ مجھ کو ایک چیز سے باندھ سکتی ہو، لیکن میرے سر کے بالوں سے یا بدن کے بالوں سے اس کو میں نہیں توڑ سکتا۔ یہ سن کر ان کی بیوی نے شب کو نیند کی حالت میں ان کے سر اور بدن کے بال تراش کر رسی بنا کر ان کو مضبوط باندھا۔ انہوں نے نیند سے اٹھ کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ ارے مجھے کس نے اس طرح سے باندھا ہے؟ ان کی بیوی بولی کہ میں نے باندھا ہے اور میں تمہاری قوت آزماتی ہوں کہ کوئی دشمن بھی آپ کو باندھ کر رکھ سکتا ہے یا نہیں، لیکن اللہ کی مرضی کو میں نہیں کہتی ہوں۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا، آؤ اور یہ کھولو۔ وہ بولی کہ کئی دفعہ میں نے آپ کو باندھا، آپ نے اپنی قوت سے کھول دیا، اس وقت مجھے کیوں بلاتے ہو؟ اس کے جواب میں حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں ہلوں گا اور زور لگاؤں گا تو میرے تمام بدن کی ہڈیاں درہم برہم ہو جائیں گی۔ بس ان کی بیوی نے جب دریافت کیا کہ بال کے بند توڑنے کی ان کو طاقت نہ رہی، پھر بادشاہ اموزیہ کو اس نے خبر دے دی۔ یہ سنتے ہی اس ملعون نے 1000 مرد جنگی سوار بھیجے۔ انہوں نے آ کر حضرت شمعون علیہ السلام کے ہاتھ پیر ناک کاٹ کر اور ان کی آنکھیں اور زبان نکال کر ان کو اونٹ پر لاد کر بادشاہ کے پاس حاضر کیا۔ وہ سب کافر کہنے لگے کہ اب ہم سب شمعون علیہ السلام سے محفوظ ہو گئے۔ جب ان کو بے دست و پا اور زبان کٹی ہوئی اور آنکھیں نکلی ہوئی، صرف ان کا دھڑ باقی تھا، بادشاہ اموزیہ کے سامنے لے جا کر رکھا گیا تو کوئی شخص ان کافروں میں سے کہنے لگا کہ میرے باپ کو اس نے مار ڈالا ہے، اور کسی نے کہا میرے بھائی کو اس نے مار دیا ہے، اور پھر ہر شخص دعویٰ کرنے لگا۔ اور جب دیکھا کہ ابھی دھڑ میں کچھ معمولی سی رمق باقی ہے تو سب کے سب کہنے لگے کہ اس کو کسی شدید عذاب میں ڈال کر رکھ دو اور مار ڈالو۔ سب کافروں نے مشورہ کیا کہ اس کو دریا کے کنارے لے جا کر بالا خانہ پر سے اس کو دریا میں گرا دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت شمعون علیہ السلام کا دھڑ دریا میں گرایا تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے اور حضرت شمعون علیہ السلام کے دھڑ کو جو ابھی ہوا پر ہی تھا اٹھا لیا، اور جو کچھ اعضاء ان کے دھڑ سے علیحدہ کر دیے تھے وہ سب اعضاء اللہ کی قدرت کاملہ سے اپنی اپنی جگہ پر آ کر نصب ہو گئے۔ پھر جب وہ کٹے ہوئے اعضاء حضرت شمعون علیہ السلام کے ٹھیک ہو گئے تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت شمعون علیہ السلام کو کہا کہ اللہ نے تم کو بہت قوت و طاقت دی ہے، اللہ کا نام لے کر تم کھڑے ہو جاؤ اور پھر اس ملعون کا ستون پکڑ کر حصار اور مکانوں کی بنیادوں کو کھود کر رکھ دو۔ یہ سنتے ہی حضرت شمعون علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے حصار اور مکانوں کی بنیادوں کو اور تمام مکان شہر کے کھود کر تمام کفار کو اٹھا کر اس دریا میں ڈال دیا، اور اس طرح کیا کہ کوئی نفس اور شہر کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ اور پھر اللہ کا شکر بجا لائے اور اپنے گھر پر جا کر اپنی بیوی کو مار ڈالنے کا قصد کیا۔ اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ تم کو فرماتا ہے کہ اپنی بیوی کو مت مارو اور کوئی اذیت بھی مت دو، کیونکہ اس نے نادانی سے بادشاہ اموزیہ کی صلح سے تم کو باندھ کر اس کے حوالے کیا تھا۔ چنانچہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، تم اس کی یہ تقصیر معاف کرو اور اس کے ساتھ نیک سلوک کرو، اللہ مالک ہے۔ یہاں تک یہ واقعہ قصص الانبیاء میں حضرت شمعون علیہ السلام کا بیان کیا گیا ہے، اور بعض تاریخ کی کتابوں میں اور بعض تفسیروں میں جیسے تفسیر مرادیہ جامع التواریخ میں شمعون علیہ السلام کو نبی کر کے نہیں لکھا، بلکہ عرب میں بنی اسرائیل میں شمعون علیہ السلام نامی ایک عابد زاہد پارسا تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زور دیا تھا، اور اس کی نیک کاری اور نیک نیتی کے سبب 1000 مہینے کی عمر
اس کو بخشی اور وہ 1000 مہینے تک روزے رکھتا تھا اور شب و روز اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا اور کافروں سے جہاد کرتا تھا اور وہ ہر وقت نیک کام کرتا تھا۔ اور ایک دن اس کی بیوی نے کافروں کی صلاح سے اپنے شوہر شمعون علیہ السلام کو مروا ڈالا، اور یہ تفسیر مرادیہ میں لکھی ہے۔ ملتے ہیں اسی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔